اسی طرح اگر مثال کے طور پر آپ سورہ الفرقان کی آیت نمبر 50 ہے، اس میں کیا ہے ذرا غور کریں، انتہائی تباہ کن آیت ہے، وَلَقَدْ صَرَفْنَاهُ بَيْنَهُمْ، وَلَقَدْ صَرَفْنَاهُ بَيْنَهُمْ، غور کریں، تم کو سننے کے لیے کان دیے گئے، دیکھنے کے لیے آنکھیں دی گئی، جو سنائی اور دکھائی دے رہا ہے اسے سمجھنے کی صلاحیت دے گی، تو لہٰذا اس کا استعمال کرو، جو سنائی اور دکھائی دے رہا ہے اسے سمجھو، جب تم سمجھو گے تمہارے سامنے وہی آئے گا، کیا آئے گا؟ قد، جو طے شدہ ہے، جس کے علاوہ اور کچھ آ ہی نہیں سکتا، جو قدر میں کر دیا گیا، جو طے شدہ ہے، جو رب نے فکس کر دیا، کیا آئے گا؟ صرفناہو، یہ جو ہے ہم ہر پہلو سے پھر کر تمہارے سامنے لے آئے، کیا سامنے لائے؟ بینہم، یہ وہ ہے جو تمہارے درمیان ہے، جو کچھ بھی تمہارے درمیان ہے، یعنی قرآن کے نزول سے لے کر ساتھ کے قیامت تک جو کچھ بھی ہونا ہے تمہارے درمیان، جتنے بھی ایونٹس ہیں، جتنے بھی واقعات ہیں، جو کچھ بھی ہے نا، وہ سب کا سب ہم اس قرآن میں ہر پہلو سے پھر کر تمہارے سامنے لے آئے۔ کیسے لے آئے؟ فی ھذا القرآن، یعنی اچھا کیسے لے آئے وہ پیچھے آیات میں بتا دیں، مسئلوں سے مقصد کیا ہے؟ مقصد کیا ہے ذرا غور کریں، لی یذکروا، لی کے لیے، یذکروا تمہیں یاد دلا رہا ہے، یاد دلانے کے لیے۔ کلیئر ہو رہا نہیں ہو رہا؟ جی بالکل کلیئر ہو رہا ہے۔ یعنی پہلی بات ذرا غور کریں، اس وقت تک کوئی بھی آیت بیان نہیں ہوگی جب تک اس کا مستقر نہیں آ جاتا، تو جیسے مستقر آئے گا، کوئی ایونٹ ہوگا، تو اس ایونٹ پر مبنی جو آیات ہیں وہ بیان ہو جائیں گی، وہ آیات یاد دلا دیں گی، یہ تھا وہ واقعہ، یہ تھا وہ حادثہ جس کا قرآن کا نزول کے وقت اس آیت یہ آیت کی صورت میں ذکر اتار دیا گیا تھا، یہ تھا وہ۔ یوں قرآن تصدیق یا تردید کر دے گا۔ کلیئر ہو رہا نہیں ہو رہا؟ جی بالکل کلیئر ہو رہا ہے۔ وہ قرآن تو یاد دلا رہا ہے، کیا آج قرآن یاد نہیں دلا رہا کہ یہ تمہارے سامنے بیٹھا ہوا ہے، یہ ہمارا رسول ہے، یہ تمہارے رب کا بھیجا ہوا ہے؟ نہیں یاد دلا رہا قرآن پورا کا پورا یاد دلا رہا ہے، یہ نہیں دلا رہا۔ یہ ساری کی ساری دعوت کس کی ہے؟ بہرحال جیسے آگے بڑھیں گے ہر پہلو سے وہ سامنے آئے گا۔ یہاں تک جو بات کرنے کا مقصد ہے، یہاں تک بات کرنے کا مقصد یہ ہے، ذرا غور کریں، بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ قرآن میں اساطیر الاولین نہیں ہے، بلکہ قرآن میں الاولین کے مسئلوں سے تمہارا ذکر ہے۔ یہ جو قرآن کے نزول کے بعد آنے والے ہیں، آج جو مجھے ان کا ذکر ہے، جب قرآن میں ان کا ذکر ہے، کیسے الاولین کے مسئلوں، تو ذرا میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ جو قرآن میں بار بار کہا جا رہا ہے کہ پچھلی قوموں میں ہم رسول بھیجتے رہے، وہ کفر و کذب کرتے رہے، ان کا انجام کیا ہوا، ان کا انجام کیا ہوا، وہ کن کا ذکر ہو رہا ہے؟ وہ جو کہا جا رہا ہے بنی اسرائیل، جو مجھے یہ بتائیں، بنی اسرائیل جو ہے وہ انہوں نے، بنی اسرائیل نے ابھی آنا ہے، یا بنی اسرائیل جو ہے وہ سلف ہو چکی، الاولین میں ہے؟ جی سلف ہو چکی۔ تو اب بنی اسرائیل کی صورت میں قرآن میں کس کا ذکر ہے؟ کیا قرآن میں بنی اسرائیل کی صورت میں جو لکھا ہوا ہے کیا وہ بنی اسرائیل کی لائنیں ہیں؟ نہیں بالکل نہیں۔ یا پھر وہ بنی اسرائیل کی مسلوں سے ان کا ذکر کیا گیا؟ یہ خود کو مسلمان کہلوانے والوں کا کیا کہا گیا قرآن میں بنی اسرائیل کے حوالے سے؟ انہوں نے ایک وقت آیا کیا، انہوں نے کہا یوسف کے بعد کوئی نبی نہیں، کوئی رسول نہیں، دروازہ بند، نتیجہ کرنے کا ذلیل و رسوا ہو گئے۔ آج ان کی مسلمانوں کی حالت یہی حالت ان کی ہو گئی۔ پھر کیا ہوا؟ موسیٰ آ گیا، موسیٰ کو انہوں نے پہلے قذف کیا، لیکن بعد میں ماننا پڑا ہی نہیں ماننا پڑا، سچے ثابت ہوئے نہیں۔ اس طرح قرآن میں کہا گیا بنی اسرائیل کیا کرتے رہے، بنی اسرائیل جو نبیین تھے، ان کو بعض کا جو ہے وہ قتل کرتے رہے، بعض کی تکذیب کرتے رہے، تو اس کا نتیجہ کیا نکل دیا؟ یہ ہلاک ہو گئے۔ سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ جی بالکل۔ بنی اسرائیل نے کیا کیا؟ بنی اسرائیل نے کہا جی، پہلے کہا یوسف کے بعد کوئی نبی نہیں، کوئی رسول نہیں، دروازہ بند، پھر موسیٰ کے بعد دروازہ بند کیا، پھر عیسیٰ ابن مریم کے بعد دروازہ بند کر لیا۔ تو یہ قرآن میں بنی اسرائیل کی کہانیاں ہیں جو نبیوں کو قتل کرتے رہے؟ جی بالکل نہیں۔ جہاں جہاں یہ ذکر کیا وہاں وہاں حال کے سیغے ہیں، وہاں یہ نہیں کہا کہ بنی اسرائیل کرتے رہے، بلکہ یہ کہہ رہا ہے بنی اسرائیل نام لے کر کہا کر رہے ہو، قتل کر رہے ہو، قذف کر رہے ہو، اس سے پیچھے کرتے رہے تم۔ جی تو میرے پیارے بھائیو، اب مجھے یہ بتائیں کہ قرآن میں اساطیر الاولین ہے یا پھر قرآن میں الاولین کی مسئلوں سے آج کا ذکر ہے، ان کی تاریخ ہے خود کو مسلمان کہلوانے والوں کی؟ جی بالکل آج کی تاریخ ہے۔ اب دو ہی صورتیں ہیں، یا تو یہ کہیں کہ قرآن میں اساطیر الاولین ہیں، اگر تو یہ کہتے ہیں قرآن میں اساطیر الاولین ہیں، یعنی کہ وہ جو قومیں، جو لوگ، جو امتیں اس قرآن کے نزول سے پہلے گزر چکی، قرآن میں ان کا ذکر ہے، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو قرآن ان کو کہاں کھڑا کر رہا ہے؟ قرآن بتا رہا ہے کہ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہم تو اسی پر چلیں گے جس پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا، ہم تو اسی پر چلیں گے جس پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا، آباء و اجداد کو پایا۔ قرآن برابر ہے نا؟ اور اگر یہ مان لیتے ہیں کہ ہاں بھائی واقعتاً قرآن آج تک ہم سے یہ حقیقت جو ہے وہ چھپ رہی ہے، حق چھپا رہا ہے، آج جب ہمارے اوپر واضح ہوا تو بالکل واقعتاً یہ حق ہے، قرآن میں اساطیر الاولین نہیں، بلکہ جو قرآن میں کہا جا رہا ہے، کیا کہا جا رہا ہے؟ وَلَقَدْ صَرَفْنَاهُ بَيْنَهُمْ، اور بھائی اس قرآن میں جو کچھ بھی پھیر کے سامنے لایا گیا وہ ہے جو تمہارے ان کے درمیان ہے، اس وقت جو لوگ موجود ہیں قرآن کے نزول کے بعد والے، اس وقت ان کے درمیان جو کچھ بھی ہے نا وہ ہم نے اتارا تھا قرآن میں۔ سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ وہ سامنے لائے مسئلوں سے۔ کلیئر ہو رہا نہیں ہو رہا؟ اگر مان لیتے ہیں قرآن میں الاولین کے مسئلوں سے آج ہمارا ذکر ہے،
تو پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نتیجہ نہیں نکلتا. کیا ختم نبوت محمد آخری نبی آخری رسول ثابت ہوتا ہے؟ بالکل نہیں، بالکل نہیں. وہ بھائی بنی اسرائیل نبیوں کو قتل کرتے رہے، یہ کیا بنی اسرائیل کی کہانی سنائی جا رہی ہے؟ ان کا ذکر کیا جا رہا ہے. جی بالکل انہیں کا ذکر ہے. کلیئر ہو رہا ہے ابھی نہیں ہو رہا؟ بالکل کلیئر ہوا. بہرحال اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے بھائی آج تک یہ بات اور کسی نے کیوں نہیں کہی، آج آپ نے کیوں کہی، احمد عیسیٰ کیوں کہہ رہا ہے؟ تو ظاہری بات ہے، پیچھے بتایا کہ قرآن کیا ہے، آسن حدیث ہی، نہ سے آسن حدیث بلکہ متشابہ ہیں. دوسری بات کہ لکل نبائن مستقر وسوف تعلمون، جب تک کسی نبا کی جس کا وقت نہیں آئے گا، مستقر نہیں آئے گا، اس وقت بیان کیا نہ جائے گا. تو جس علم کے دیے جانے کا وقت آج ہے، یہ اس سے پہلے کوئی دے سکتا تھا، کوئی بات کر سکتا تھا؟ آئے نہ کوئی میدان میں آئے، احمد عیسیٰ کے مقابلے پر آئے. کلیئر ہو رہا ہے ابھی نہیں ہو رہا؟ جی بالکل کلیئر ہوا. بالکل یہ نہیں سمجھ آ رہی؟ بالکل سمجھ آ رہی ہے. بالکل سمجھ آ رہی ہے کہ خاص. تو اب ذرا بتائیں، قرآن میں جو بنی اسرائیل نبیوں کو قتل کرتے رہے، وہ جو ذکر ہے، کیا بنی اسرائیل کا ذکر کیا جا رہا ہے، یا بنی اسرائیل کو تو نہ صرف سلف کیا جا سکا بلکہ مسل کا کیا جا سکا بعد والوں کے لیے؟ تو یہ ان کا ذکر نہیں، بعد والوں کا ذکر ہے. بعد والے مجھے یہ بتائیں، بنی اسرائیل کے بعد کون سی امت ہے؟ بنی اسرائیل کو جب ایز امت ختم کیا گیا تو ان کے بعد کن کا ایز امت انتخاب ہوا؟ یہ مسلمانوں کے علاوہ کوئی دوسرا ہے؟ نہیں بالکل نہیں. نہیں بالکل نہیں. یہاں پر آپ کو وہ روایتیں بھی یاد آ جائیں، سمجھ آ جائیں جو محمد نے کہا تھا کہ جو بنی اسرائیل نے کیا تھا بالکل تم وہی کرو گے، بالکل خوب وہی کرو گے. بنی اسرائیل اگر کسی گو کے سوراخ میں داخل ہوئے تو تم بھی ان کی اتباع میں اس سوراخ میں داخل ہو جاؤ گے. مطلب کیا ہے؟ بنی اسرائیل نے کیا کیا تھا؟ کیا آپ مجھے یہ بتائیں، محمد نے کیا یہ کہا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں کوئی رسول نہیں؟ محمد تو یہ کہہ رہا ہے جو بنی اسرائیل نے کیا تھا خوب ہو تم وہی کرو گے. اور بنی اسرائیل نے کیا کیا تھا؟ بنی اسرائیل نے بھی کہا تھا محمد کے بعد کوئی نبی نہیں کوئی رسول نہیں، اس سے پیچھے یوسف کے بعد کوئی نہیں کوئی رسول نہیں. تو محمد نے تو یہ کہا تھا تم بھی یہی کرو گے جو بنی اسرائیل نے کیا تھا. کیا تم بھی کہو دے محمد کے بعد کوئی رسول نہیں؟ جی بالکل. محمد نے تو یہ کہا تھا کہ تم خوب وہی کرو گے جو بنی اسرائیل نے کیا تھا. اگر بنی اسرائیل کسی گو کے سوراخ میں داخل ہوئے تو تم بھی ان کی اتباع میں اسی میں داخل ہوگے. تو بنی اسرائیل نے کیا کیا تھا؟ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن سب سے بڑا جرم ہی بنی اسرائیل کا یہ بتا رہا ہے. پہلی چیز کہ اپنے رزق کو بدل ڈالا، طیب کو خبیث سے بدل ڈالا. تو یہ اب ظاہری بات ہے جو کھائیں گے وہی بنیں گے، خبیث کھائیں گے تو خبیث ہی بنیں گے، سوچے خبیث فکرے بیس وہی بنیں گے. آپ سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ جی. اور پھر بنی اسرائیل جب رزق انہوں نے اپنا رزق بدلا، طیب کو خبیث سے بدلا، تو پھر نتیجہ کیا نکلا؟ انہوں نے پھر نبیوں کا قتل کیا. انہوں نے کہا موسیٰ کے پہلے کہا جی یوسف کے بعد کوئی رسول نہیں، کوئی نبی نہیں ترازہ باندھ. پھر انہوں نے موسیٰ کے بعد کہا کوئی نبی نہیں کوئی رسول نہیں. پھر انہوں نے عیسیٰ بن مریم کے بعد کہا کوئی نبی نہیں کوئی رسول نہیں. جی تو محمد نے کہا تھا یہی تم نے کرنا ہے. اور وہ کیا کرتے تھے؟ وہ جو بھی آتا تھا اسے قتل کر دیتے تھے یا قذف کر دیتے تھے. نہیں، جو اہل حق جو حق والا ہوتا ہے اس کی دعوت نہیں مانتے تھے، اس کے پیچھے نہیں چلتے تھے، اس کا کفر قذف کر دیتے تھے. اور جو کذاب ہوتا تھا، جو ملا چرب زبان ہوتا تھا، جن کی خواہشات کے اوپر مہر لگاتا تھا، تصدیق کرتا تھا، اس کے پیچھے چلتے تھے. جی بالکل یہی کرتے رہے. کلیئر ہو رہا نہیں ہو رہا؟ جی محمد نے تو یہ کہا تھا. یہ محمد کے اوپر الزام لگاتے ہیں. آؤ اگر ہمت ہے تو احمد عیسیٰ کے سامنے آؤ. یہ احمد عیسیٰ کون ہے؟ یہ وہی ہے جو آج سے 1400 سال قبل محمد کی صورت میں آیا تھا. تم نے جو مجھ سے منسوب کیا، جو میرے اوپر الزامات لگائے، آج آؤ ثابت کرو، اپنے آپ کو سچا ثابت کرو. اے مشرکو، جھوٹو، قرآن کو ذرا آئینہ بنا کر اپنے آپ کو جھانکو اس میں.